الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم۔ سورہ یوسف رمضان 2026 سورہ یوسف کی آیتیں چل رہی تھیں کہ جب ان بیٹوں نے آ کے کہا کہ یوسف وہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم وہی بتا رہے ہیں جس کا ہم نے مشاہدہ کیا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے ایک بات گڑھ لی ہے۔ میں نے کل اس پہ بتایا تھا کہ یہی جملہ حضرت یعقوب نے پہلے بھی کہا تو وہ حقیقت پر مبنی تھا، لیکن جب دوبارہ یہ جملہ کہا تو وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا، لیکن قرائن دیکھ کے انہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ عسى اللہ فصبر جمیل، پھر وہی الفاظ دہرائے جو پہلے دہرائے تھے، فصبر جمیل۔ بار بار میں کچھ اسباق ایسے ہیں جن کو ریپیٹ کرتا ہوں جو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، پیغمبروں کے واقعات سے ملتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہوا، کوئی انتقام تو لیتے، کچھ سزا تو دیتے۔ تو بات یہی ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے کبھی بھی مت پڑو، اسی وقت فیصلہ کرو کہ کرنا کیا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل میں ہے اور کچھ کر نہیں پا رہے تو وہ کرنا شروع کر دو جو نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ نے لوگوں کے زبان پہ ایک جملہ دیکھا ہوگا کہ ایسے ہی بیٹھے رہیں، کہ ایسے ہی بیٹھے رہیں، کچھ نہیں کریں۔ یہ جملہ سنا ہوگا نا، کیا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں؟ یہی باتیں آج کل کے وہ اسکالر کر رہے ہوتے ہیں جو ملک میں نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسے ہی بیٹھے رہیں، کچھ نہیں کریں، کچھ نہیں بولیں؟ بھائی غلط کرنے سے بہتر ہے ایسے ہی تمیز سے بیٹھے رہو، اور ٹی وی میں پروگراموں میں آ کے لوگوں کو الو بنانے سے، لوگوں کو ورغلانے سے، لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنے سے بہتر ہے کہ ایسے ہی بیٹھے رہو۔ اگر کوئی کام کی بات ہے تو وہ لاؤ مارکیٹ میں، جو بھی بات کرے نا ایسے کہ ملک کو نظام بدل دو، بھائی کیسے بدلیں؟ کوئی سوٹیبل پیکج دو، کوئی آپ کے پاس ہے تو دو، ورنہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب دعوتوں میں کھانا لگتا ہے، کچھ لوگ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ابے بریانی کے چاول صحیح نہیں گلے، ابے بوٹیاں صحیح نہیں گلی، ابے فلانا صحیح نہیں گلا۔ بھائی چپ کر کے کھا لے، نہیں تو پتلی گلی سے چلا جا، تجھ سے کوئی پوچھ تھوڑی رہا ہے۔ آپ سے پوچھے تو آپ بتا دینا تاکہ اگلی دفعہ میں ٹھیک بنے۔ تو کچھ اسکالر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس بیٹھ کے باتیں کرتے رہو۔ تو پیغمبروں کی تعلیمات سے ملتا ہے ہمیں کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ صبر جمیل کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور بنی اسرائیل میں دیکھ لو نا، بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا تھا، فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ، اور کیا کر لیتے وہ؟ وجہ کیا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کریں گے تو ظلم کم نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ جو ہجرت کر سکتا ہے وہ ہجرت کرے، نہیں کر سکتا تو اجعلوا بیوتکم قبلہ، قرآن نے کہا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کھلے عام جا کے نماز بھی مت پڑھو، بنی اسرائیل کو حکم تھا۔ پھر اللہ نے نجات دہندہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ حکم نہیں تھا کہ وہ ایک دم ایسے حملہ کر دیں، جتنا بتایا اتنا کریں، اس سے آگے مت جائیں، بس زبانی دعوت دینی ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے چلے جائیں۔ تو ہمیشہ ایک اصول یہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں، اور جو اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ زندگی کا یہ اصول بنائیں گے تو صحیح ٹریک پہ زندگی چلے گی۔ اور یہ اصول اس وقت تک بنتا نہیں ہے جب تک تقدیر پہ صبر کرنا نہ سیکھ جائے انسان۔ تقدیر پہ صبر کا مطلب کیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، میں وہ کروں گا جو میرے اختیار میں ہے، پھر بھی غلط ہو رہا ہے تو کس پہ ڈال دو؟ اللہ پہ۔ یعقوب علیہ السلام نے یہی کیا کہ نہیں کیا؟ اس سے زیادہ غلط کچھ ہو سکتا ہے کہ بیٹا چھن جائے، کنویں میں ڈال دیا جائے، پھر دوسرا بیٹا بھی چھین لیا جائے، لیکن آپ تقدیر کا سہارا لے رہے ہیں۔ فصبر
جمیل، میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. امید ہے کہ اللہ ان دونوں کو لے آئے گا، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ جملہ بھی تسلی کا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہی بڑا غم پہنچا ہو، انسان زبان سے بات تسلی والی کرے، اچھی بات زبان سے نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیادت کے لیے گئے تو ان کو بخار تھا، کوئی بوڑھے تھے ان کو بخار تھا. آپ نے فرمایا طہور انشاء اللہ، یہ بخار گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بخار جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو آخرت کی سزا دنیا میں دینا چاہتے ہیں تو بخار میں ڈال دیتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ بھی گرمی ہے نا، گرم ہے، وہاں کی آگ میں کمی آئے گی اس سے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں جو بخار ہے یہ طہورن، یہ گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نعمت نہیں ہے، یہ بوڑھے پہ مصیبت بن کے نازل ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا. اب یہ کیا ہے؟ اب یہ گناہ کو پاک کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا، اب یہ کیا ہے؟ اب یہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہی ہے. ایک اور حدیث میں اس مضمون کی تاکید ہے، انا عند ظن عبدی بی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ انسان، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی کرتا ہوں. کیا مطلب؟ آپ کو کوئی مشکل پہنچی، اگر آپ اچھا گمان رکھو کہ بھائی یہ تو سب کے ساتھ پہنچتی ہیں، کوئی حکمت ہوگی، اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے، یا مجھے وہ ہے نا تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے شاہین، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اقبال نے کہا تھا کہ شاہین کو کہ یہ جو مخالف سم کی ہوا چلتی ہے نا، اس سے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، یہ جملہ سب سے پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا. یہ بعد میں پھر مارکیٹ میں دوسری پیکنگ میں آیا ہے. پھر یہ اصل جو پروڈکٹ ہے یہ کس کی ہے؟ اس وقت سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس لیے میں تھوڑا سا بیچ میں چٹکلے کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ اصل جو مینوفیکچرر ہے نا اس کے، وہ علامہ اقبال ہیں. تو پھر یہ مارکیٹ میں کسی اور پیکنگ میں کسی اور نام سے شائع ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے شاہین، یعنی جو باد مخالف ہے، مخالف سم کی ہوا کی جو تیزی ہے نا، اے شاہین اے باز گھبرانا مت، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جتنی تیز ہوگی نا اتنی اڑان بھی تیری اونچی ہوگی. تو بعض دفعہ مشکلات انسان پہ اس لیے آ جاتی ہیں کہ اللہ اس کو بنانا چاہتا ہے، کچھ کام لینا چاہتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس سے. تبھی یہ دیکھو جو بچے بالکل چھوئی موئی ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی، وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے. اور جو بچے ذرا بچپن میں بھی انہوں نے کچھ تھوڑی بہت ٹینشنیں دیکھی ہوں تو وہ ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، وہ پھر کچھ کام کر لیتے ہیں، کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جن بچیوں نے گھر میں شہزادیوں کی طرح ٹائم گزارا، کوئی کام نہیں، کبھی ڈانٹ نہیں پڑی، وہ سسرال میں ناکام زندگی گزارتی ہیں، کیونکہ اتنے اچھے میاں مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں. تھوڑی بہت اونچ نیچ بچیوں نے گھر میں بھی دیکھی ہو تو ان کو اندازہ ہوتا ہے یہ چلتا ہے، یہ کیا ہے، اتنا تو ہوتا ہے سب گھروں میں. میری اماں ابا میں بھی ہوتا تھا تھوڑا بہت، تو میرے ہسبینڈ نے تھوڑا سنا دی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، سب سناتے ہیں. اماں بھی تو سناتی تھی نا. خیر، تو جو اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، نبی نے فرمایا کہ جیسا اللہ کہتے ہیں جیسا میرے بارے میں سوچے گا میرا معاملہ ویسا. اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی مشکل آئی، آپ نے سوچا میری خیر ہوگی تو اللہ اس میں خیر ڈال دے گا. اور اگر کوئی پریشانی آئی، آپ نے سوچا اللہ کو میں ہی ملا تھا، میرے ساتھ ہی مسئلے ہیں، تو سمجھ لو تمہارے ساتھ ہی دنیا میں مسئلے ہیں، باقی کسی کے ساتھ بھی مسئلے نہیں. اب مسئلے ہی مسئلے ہوں گے، اللہ بچائے سب کو. تو فرمایا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف. اب چونکہ بنیامین بھی چلا گیا تو وہ جو پرانا زخم تھا وہ تازہ ہو گیا یوسف علیہ السلام والا. وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، کہنے لگے افسوس یوسف پر، اور اتنا غمزدہ ہوئے کہ آپ کی بینائی چلی گئی غم کی وجہ سے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ رونا یا غمزدہ ہونا، اس سے بچنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. دیکھو اگر انسان کو ایسا صبر سکھا دیا جاتا کہ اندر سے دل غمزدہ ہی نہ ہو تو پھر تو ٹینشن ہی نہ ہوتی نا.
ثواب ٹینشن میں ملتا ہے، اور ٹینشن غمزدہ ہونے کا نام ہے. تو غمزدہ تو انسان ہوگا، پتھر کا بنا ہوا نہیں ہے، بچھڑنے پر بھی، موتوں پر بھی، پریشانیوں پر بھی غمزدہ ہوتا ہے انسان. تو یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، غمزدہ ہوئے. تو قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. جو آپ کے اہل و عیال تھے نا، انہوں نے جب حضرت یعقوب کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے اللہ کی قسم آپ نے ابھی تک یوسف کو یاد رکھا ہوا ہے. وجہ کیا تھی؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ غم بھول چکے ہیں، کیونکہ وہ زبان سے اس غم کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے. عادت ہوتی ہے نا بعض لوگوں میں، کسی کی میت ہو گئی، بار بار اس لے کے بیٹھ جائیں گے اس کو. تو اب چونکہ یہ اس جیسا واقعہ ہو گیا، اس لیے آپ نے زبان سے غم کا اظہار کیا. تو کہنے لگے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. دیکھو اللہ کے بارے میں سب کو تو سب کچھ معلوم ہے. اللہ ایک ہے، اس کی طاقت اور قدرت سب سے زیادہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے احسانات ہیں. تو یہاں کون سی ایسی بات ہے جو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں تو جو تم نہیں جانتے. یہاں علم سے مراد ہے معرفت، اللہ کا وہ استحضار کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. یہ استحضار ہر ایک کو ایک جیسا نصیب نہیں ہوتا. اس استحضار کی وجہ سے کچھ لوگوں کا اللہ پہ توکل زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا اللہ پہ توکل کم ہوتا ہے. تو یہ جو فرق ہے نا معرفت اللہ کی، یہ ہر ایک میں ایک جیسی نہیں ہوتی. جو اللہ کی کبریائی میں غور کرے گا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، ذکر اذکار کی کثرت، عبادت کی کثرت، تو اس میں یہ معرفت خود بخود بڑھ جاتی ہے. تو کہنے لگے میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی مجھے اطمینان ہے کہ یہ جو مجھے غم دیا ہے نا اللہ نے، ایک بیٹا چھینا جس سے مجھے امیدیں تھیں، توقعات تھیں، دوسرا بھی چھین لیا، یہ ایسا ہی نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے. حکمت کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ اس میں حکمت ہے. پھر کہنے لگے یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کو اور اس کے بھائی کو جا کے تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہو سکتا ہے. یہ یقین نہ آئے نا تو آج دیکھ لو، خودکشیاں مسلمانوں میں زیادہ ہیں کافروں میں، بولو نا. اور کافر میں جو ٹاپ لیول کے کافر ہیں نا، ایک تو غریبوں والے کافر ہیں، کافروں کی بھی دو قسمیں، ٹاپ لیول کے ہوتے ہیں زیادہ بڑے بدماش، ترقی یافتہ 500 کلومیٹر پر آور والی ٹرینیں بنانے والے. ہم تو ان ٹرینوں کو مینٹین نہیں رکھ سکتے، انہوں نے بنا ڈالی ہیں وہ. تو ہم جو ٹرینوں کو، ہمیں جو ملی ہوئی ہیں نا ٹرینیں، پیدل آدمی زیادہ اچھا چل جاتا ہے. اگر آپ پیدل لاہور سفر کریں آرام سے پہنچ جائیں گے. تو انگریز کی جو چھوڑی ہوئی ٹرینیں تھیں ان کو نہیں بچا سکے ہم. لیکن آپ دیکھو ان ملکوں میں کیا کتنی ترقی ہے، لیکن خودکشیاں زیادہ ہیں. خودکشی کبھی وہ شخص کر سکتا ہے جس کی امید نا امیدی پہ غالب ہو. کبھی ایسا ممکن ہے بھائی؟ جسے امیدیں ہوں کہ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا آدمی کبھی خودکشی کرے گا؟ خودکشی وہی کرے گا جو مایوس ہوگا کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بالکل صحیح کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ کافر مایوس ہوتے ہیں. تو یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ امید ہو گئی نا کہ دونوں بیٹے موجود ہیں اور جا کے تلاش کرو، پہلے نہیں کہا کہ جا کے تلاش کرو، اب کہنے تلاش کرو، تو عین ممکن ہے کہ ان کو یہ امید ہوئی ہو کہ جہاں انہوں نے پہلے بھائی کو یوسف کو کیا ہے وہیں بنیامین بھی ہوگا. اس لیے ان کو کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے گمایا ہے، بلکہ کہہ رہے جا کے تلاش کرو. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ان کو اشارہ مل جائے گا کہ ہیں کہیں، وہ کہیں نہ کہیں زندہ ہیں، کہیں نہ کہیں زندہ ہیں. تو ابھی بھی کچھ امید ہے تو جاؤ تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. فلما دخلوا علیہ، وہ کدھر تلاش کرتے بیچارے، ان کو تو یہ تھا کہ ہم نے تو پہلے اتنی کوشش کر لی، انہوں نے نہیں دی، اب کہاں سے دیں گے. فلما دخلوا علیہ، پھر اب آئے بیچارے قسم پرسی کی حالت میں دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس.
اور کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی مشکلات پہنچی ہیں۔ ضر کا مطلب پریشانیاں، یعنی ایک تو قحط کی پریشانی، اس کے علاوہ بھی کچھ گھریلو پریشانیاں ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ دیکھو جب کوئی آدمی غریب ہو، مالی مسائل ہوں، اور پھر گھر میں یہ بھی اس طرح کے واقعات بھی ہوں، پریشانیاں بھی ہوں، تو وہ زکوٰۃ مانگنے سے پہلے کیا بتاتا ہے؟ بھائی میرے تو یہ بھی، میری بیگم چلی گئی، میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ تو خیر پریشانی میں نہیں آتا، استغفر اللہ آتا ہے پریشانی میں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو الٹی الٹی باتیں درس کے دوران منہ سے غلطی سے نکل جاتی ہیں، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ اور زیادہ فیور لے رہا ہوتا ہے، صرف مالی پریشانیاں نہیں اور بھی پریشانیاں۔ مسنا واہلنا الضر، ہمیں بڑی پریشانیاں پہنچی ہیں، گھریلو حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہے۔ ابا کی توجہ کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا اور ابا کی توجہ بالکل ختم، اور ابا کی تو بینائی چلی گئی، ہماری ابا کی بینائی چلی گئی۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اس دفعہ جتنا راشن فی کس، جتنا ایک راشن کے پیسے بنتے ہیں نا، وہ بھی ہم نہیں لا پائے۔ ہمارے گھریلو مالی حالات اب اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جتنا راشن بنتا ہے ہم اس کے پورے پورے پیسے آپ کو دے دیں۔ بِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، بہت تھوڑی سی جمع پونجی لے کر آئے ہیں، بہت تھوڑی سی جمع پونجی۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، لیکن آپ راشن پورا دیں، ایسا نہ ہو پونجی جتنی ہے اس کے حساب سے راشن دیں، تو جہاں اتنی پریشانی ہے گھر میں ایک اور پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اپنی طرف سے کچھ صدقہ کریں ہمارے اوپر، ان اضافی دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ دیکھو جو خاندانی آدمی ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس اسٹائل میں مانگنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اچھے اونچے خاندان کے لوگ تھے نا، تو کہنے لگے ہم لٹے پٹے پریشان ہیں اور پوری پونجی بھی نہیں ہمارے پاس، تو آپ صدقہ کر دیں، کیونکہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ دعا رات کو تہجد میں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے نا، ان الفاظ میں کہ اللہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی تیرے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس بچی کچی پونجی لے کر آئے تھے تھوڑی سی، لیکن اجر کا مطالبہ کر رہے تھے پورا پورا، تو اے اللہ ہمارے پاس بھی اعمال بہت تھوڑے، لٹے پٹے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، لیکن ہمیں بدلہ کیا چاہیے؟ بولو، پورا۔ یعنی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کیا جائے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں جنت میں داخل کیا جائے، کچھ بھی نہیں، لٹے پھٹے ہیں، لیکن جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ آپ صدقہ کریں، کیونکہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو تھوڑے معاوضے میں زیادہ دیتے ہوں، تو جب اللہ کو یہ بات مخلوق کے لیے پسند ہے تو اپنے لیے پسند نہیں ہوگی؟ ہے بھائی، کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال پہ ہمیں بدلہ کیا دے؟ پورا دے۔ تو اللہ کو اس عمل کا واسطہ دینا چاہیے، حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کو بھی نا واسطے دینے چاہیے۔ جیسے حضرت مریم نے بے موسم جب پھل کھا رہی تھی نا، حضرت مریم علیہ السلام، یہ کرامت تھی ان کی، بزرگ ہر دور میں ہمیشہ سے پائے گئے ہیں۔ آج جو اسکالر کہتے ہیں نا بزرگ کوئی کرامت نہیں ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کمبختوں نے کبھی کوئی بزرگ دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور ان لوگوں کے ہاں بزرگ پیدا ہی نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کچھ اسکالر ایسے ہیں جو کہتے ہیں بزرگ نہیں ہے اور کرامتیں ورامتیں نہیں ہیں۔ کمبختوں نے کوئی بزرگ دیکھا ہوگا تو ان کو کرامتیں نظر آئیں گی نا، ان کمبختوں کیا ہوتے ہی نہیں ہیں بزرگ۔ ایک آدمی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس آئے، وہ بھی کسی ایسے مسلک کا تھا جو کہتے ہیں میں بزرگوں کو نہیں مانتا اور میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، قرآن حدیث کو، بزرگوں کو نہیں مانتا۔ تو ہمارے حضرت کی محفل میں ایک دفعہ آیا، بیان سنا، بڑا شائستہ لب و لہجے میں حضرت بیان کرتے تھے، بڑا چہرے پہ نور تھا، نماز عبادت، ایک اس تقوی کی اثرات ہوتے ہیں نا۔ تو وہ جانے کے بعد کہنے لگا یار میں نے پہلی دفعہ کوئی بزرگ دیکھے ہیں، ہم لوگ کے یہاں تو خود ہی کہہ رہا تھا ہم لوگ کے یہاں تو ہوتے ہی نہیں۔ تو اس لیے جن کے یہاں بزرگ نہیں ہوتے ان کے یہاں کرامتیں بھی نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں ہر شخص بزرگ ہے، جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی بزرگ ہیں اور بے نمازی بھی بزرگ ہیں، ان کے ہاں پھر کرامتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، وہ بھی مبالغہ ہے، وہ پھر چلی کرامت سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. تو یہ اللہ کو واسطہ دینا چاہیے. جیسے حضرت مریم کو بے موسم پھل ملتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پھلوں کا موسم نہیں، یہ کیسے کھا رہی ہیں؟ تو حضرت مریم نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے. حضرت مریم بھی بہت عبادت گزار تھیں، تو جو لوگ بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں بعض دفعہ اللہ کے معاملات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہمیشہ نہیں ہوتے، بعض دفعہ ہو جاتے ہیں. تو حضرت زکریا نے جب دیکھا نا کہ حضرت مریم کو بے موسم پھل مل رہا ہے، تو حضرت زکریا کی خواہش تھی اولاد، بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بھی بانجھ ہو گئی، ساری زندگی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے رہے. تو ایسے موقع پہ حضرت زکریا نے اولاد مانگی. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، یہ وہ پوائنٹ تھا، موقع تھا جہاں زکریا علیہ السلام نے رب کو پکارا کہ میں تو اس لیے دعائیں مانگنا چھوڑ دی تھی کہ بڑھاپے میں کس کو اولاد ملتی ہے بھائی، لیکن جب بے موسم پھل ان کو مل سکتا ہے تو اے اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی، اے اللہ مجھے کیوں نہیں اولاد مل سکتی؟ ان کو بے موسم پھل ملا ہے، مجھے بھی کیا چاہیے؟ اولاد چاہیے. تو ایسے مواقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو حضرت ہمارے فرماتے تھے یہ دعا دیکھ، یہ اس دعا کا واسطہ، اس حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اس مانگنے کا جو یہ انداز ہے نا، اس انداز کا اللہ کو واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا اتنی شدید قسم پرسی میں یہ لوگ بالکل بے حال ہوئے میں اور کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، ہمیں راشن بھی چاہیے اور ہمیں بہت پریشان ہے. وہ تو جان رہے تھے کہ کیا پریشانی چل رہی ہے نا گھر میں. اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب تم ناسمجھ تھے؟ تو جیسے یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا نا کہ تمہیں پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے لگے کیا آپ یوسف تو نہیں ہو؟ سمجھ میں آ رہی؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں یقیناً ایسا تو نہیں کہ آپ ہی یوسف ہو. یعنی وہ پہچان گئی یہ جملے سے. ظاہر ہے بچپن میں ساتھ گزارے تھے نا، تو بعد میں تبصرہ کرتے ہوں گے کہ یار یہ جو عزیز مصر ہیں ان کی تو صورت اور بات کا انداز بالکل ہمارے بھائی جیسا ہے جن کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا. لیکن پھر تبصرہ کرتے ہوں گے ابے بھائی وہ کہاں ہو سکتے ہیں، ان کو تو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ناممکنات میں سے ہے بھائی. وہ تو بکے ہوں گے تو غلاموں کی طرح بکے ہوں گے، فروخت ہوئے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس طرح کے تبصرے چل رہے ہوں گے. جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے کہا نا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، تو کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، حضرت یوسف نے فرمایا ہاں ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. یعنی میں وہی یوسف ہوں جس کا جو بنیامین کا بھائی ہے، میں وہی یوسف ہوں. قالوا پھر کہنے لگے قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. اس احسان کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. انہو، بات یہ ہے، من یتقی ویصبر. دیکھو اب بھائیوں کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں نا، پیغمبر تبلیغ اور دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. کہنے لگے دیکھو جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، تقوی کا مطلب تو آسان ہے، برائیوں سے بچتا ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے وہی مطلب جو میں نے ابھی اتنی دیر سمجھایا ہے. دیکھو بے موقع صبر کی ہمیں اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر دو طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. ایک حدیث تو ہے من قتل دون مالہ فہو شہید. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی میرا مال چھینتا ہے میں دوں؟ آپ نے فرمایا مت دو. صحابی نے کہا وہ اگر لڑتا ہے تو میں لڑوں؟ فرمایا لڑو. کہا یا رسول اللہ وہ اگر قتل کر دے؟ فرمایا اس نے قتل کیا تو تم شہید، تم نے قتل کیا تو وہ جہنم میں. یہاں انتقام کی ترغیب، صبر کی ترغیب دی جا رہی ہے یا انتقام کی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ انتقام کی. یہاں ہم نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی تم سے تمہارا مال چھین رہا ہے
صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ دو طرح کی حدیثیں نا خلطمت ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ صبر کے فضائل اتنے سناتے ہیں کہ سسرال کے ساتھ بھی آدمی بنا کے رکھنا شروع، استغفر اللہ، پھر وہی غلط بات دماغ چلا جاتا ہے. یعنی اتنا صبر کہ وہ کہیں کچھ بھی نہیں. اس کو سیدھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بعض دفعہ کچھ چیزیں زبان سے نکل جاتی ہیں. تو بے موقع صبر نہیں ہے، سسرال سے بنا کے رکھنی چاہیے. میں مذاق کر رہا تھا، اب یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ والا مذاق کر رہا تھا یا یہ والا مذاق. کنفیوژن میں ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہے. تو بے موقع صبر، کچھ لوگ ترغیب دیتے ہیں صبر کی، تو یہی نہیں پتا کہ بھائی پھر یہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے. ہر جگہ صبر صبر، اگلا کھا جائے آپ کو، سوسائٹی میں فساد پھیلنا شروع ہو جائے. اور کچھ بہادر بننے کی ترغیب دیتے ہیں، وہی جو میں نے بھی مثال دی کہ آرام سے بیٹھے رہیں، دیکھتے رہیں. تو بھائی تو کیا کر سکتا ہے یار؟ تو جو کر سکتا ہے وہ کر، نہیں کر سکتا تو آرام سے بیٹھا رہے. غلط کرنے سے بہتر ہے کہ آرام سے بیٹھے رہو، یا پلاننگ کرو کہ کر کیا سکتے ہیں، یہ پلاننگ میں ٹائم پاس کرو. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ اسی لیے لکھا ہوتا ہے کہ جب تو نہیں گزر سکتا تو ہارن بجا بجا کے ٹینشن کیوں دے رہے، آرام سے پیچھے پیچھے آتا رہے. خیر، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انتقام لینا چاہیے. ڈاکو آ رہا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی حرکت ہو رہی ہے. اور قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو معاف کر دے اور صبر کرے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ حوصلے. تو دیکھو دونوں کا موقع الگ الگ ہے. جب صبر میں فائدہ ہو، وَلَمَنْ صَبَرَ، یہ آیت پوری ہے، اس میں اصلاح کے الفاظ بھی ہیں کہ اصلاح کرے وہ. تو جب صبر میں سوسائٹی کی اصلاح ہو، انتقام لینے میں اصلاح نہ ہو، اپنا حق چھوڑنے میں اصلاح زیادہ ہو رہی ہے، لڑائی ختم ہو رہی ہے، جھگڑے ختم ہو رہے ہیں، صلح ہو رہی ہے، تو اپنے حق سے دستبردار ہو جانا چاہیے. اپنے حق سے، ابا کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، ابا کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہے، اب آپ چھوڑ دو، آپ کا حق بنتا بھی ہے. 2 سموسوں پہ لڑائی ہو رہی ہے افطاری کے وقت میں، ابا کو 2 سموسوں کا شوق ہے، ایک آپ کا تھا ایک ابا کا تھا، ابا کو شوق ہے دونوں کھانے کا، چھوڑ دو جھگڑا یار، کس کو کھلا دو. بے شک آپ نے اپنے پیسوں سے، یہ سموسوں کو آپ کروڑوں پہ لے جاؤ نا، میں تو مثال سموسوں کی دے رہا ہوں. افطاری میں تو کروڑوں سے زیادہ حیثیت پکوڑوں کی ہوتی ہے، کروڑوں سے زیادہ ہے ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ پکوڑوں کی. اس لیے مثال پکوڑوں کی اور سموسوں کی دے رہا ہوں میں. تو چھوڑ دو اپنا حق، باپ ہے یار، وہ ظالم بھی اچھا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے کہ اس کا اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ آگے ظلم کرے گا، وہ کرتا چلا جا رہا ہے، ایسے ظالموں کو سوسائٹی میں سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اس سے سوسائٹی خراب ہوتی ہے. اب ڈاکو کو سے انتقام کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا تو میرے بھائی وہ 10 لوگوں کی جیبیں کاٹے گا، 10 لوگوں کو قتل کرے گا. اس کو تو مارو لڑو، اپنا مال دے دیا، کل 10 کا اور جا کے مال خریدے گا وہ، مال لوٹے گا وہ. تبھی حدیث میں جو آتا ہے نا کہ زانی کو 4 آدمیوں نے دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے، تو بہتر یہ کہ اس پہ پردہ ڈال دیں. لیکن شریعت نے اختیار بھی دیا ہے کہ جا کے حکومت کو بتا بھی سکتے ہو. تو یہ اختیار کیوں دیا ہے؟ اختیار اس لیے دیا ہے کہ یہ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ سوسائٹی میں اگر زنا بہت بڑھ رہا ہے کہ ہم نے اگر سزا نہ دلوائی تو لوگ کرتے چلے جائیں گے، تو افضل یہ کہ جا کے حکومت کو بتائیں تاکہ سزا ملے اور یہ سوسائٹی میں جرم ختم ہو. لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو افضل کیا ہے، اس کے جرم پہ پردہ ڈال دیا جائے. تو جہاں معاف کرنے میں اصلاح ہوگی وہاں معاف کرنا بہتر ہے، جہاں اصلاح نہیں ہو رہی وہاں معاف کرنا بہتر نہیں ہے. پھر تو یہ آیتیں وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اور جو صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ اچھے سلوک کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، جو بھی تقوی اور صبر والی زندگی اختیار کرے گا. تو انہوں نے صبر کیا تھا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی نے. تو بھائی کیا کہنے لگے؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے. نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے حسد کی وجہ سے کہ ان کو ہم کم تر کر دیں، الزامات چوری کے، اور انہوں نے چوری کی تو ان کے بھائی نے بھی معاذ اللہ چوری کی تھی، لیکن فائدہ ہوا کچھ؟ گواہی دینے لگے. جس سے انسان کو حسد ہونا، اس کی تعریف مشکل سے منہ سے نکلتی ہے.
اور قسم اٹھا کے تو بہت مشکل ہے کہ تعریف کرو آپ. یہ ایسے جیسے سوکن کے بارے میں تعریف کرے, اللہ کی قسم وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور مجھ سے زیادہ نیک بھی ہے. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ قسم بھی اٹھائے؟ نہیں ہوتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. تو جس سے انسان کو حسد ہونا نہیں ہو سکتا یہ. لیکن یہاں بھائیوں نے بزبان حال کہا, کیونکہ مجبور ہو گئے تھے کہ اس سے زیادہ کسی کی فضیلت کی کیا چیز ہو سکتی ہے. ہتھیار ڈال دو, مان لو کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور یقیناً ہم ہی غلط تھے. علماء نے لکھا ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ جس سے انسان کو حسد ہو نا, حسد ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تقدیر پہ راضی ہو جاؤ. بعض دفعہ آپ کے کسی دوست کے پاس پیسہ زیادہ آ رہا ہے, حالانکہ محنت آپ زیادہ کر رہے ہو, عزت اس کی زیادہ ہو رہی ہے, حالانکہ عزت کے کام آپ زیادہ کر رہے ہو, اور وہ سارے بےزتی کے کام کر رہا ہے, پھر بھی عزت اس کی زیادہ ہو رہی ہے. اس کی شکل اچھی نہیں ہے, بیوی اس کو خوبصورت مل گئی, آپ کی شکل اچھی ہے, خود فیصلہ کر لو آپ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے, میں کیوں آپ کے داخلی معاملات میں ٹانگ اڑاؤں, وغیرہ وغیرہ. تو ایسے موقع پہ کیا سوچنا چاہیے بھائی, اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا, اللہ کی تقدیر کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کوشش کی نا تقدیر کو چینج کرنے کی, پورا زور لگا دیا. اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ بیٹے اور باپ میں فاصلے کے لیے کنویں میں ڈال دیا کہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹے. لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹنے کے بجائے اتنی عزت کے ساتھ باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے یہ, کہ اللہ نے کیا بنا کے یوسف علیہ السلام کو کیا بنا کے باپ سے ملا دیا, اور خود محتاج ہو گئے یوسف علیہ السلام کے. تو اس لیے کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. تو یہ کام کرنے سے پہلے ہی کہہ دے آدمی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کسی سے حسد ہونا تو اس حسد کو ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے منہ پہ اس کی تعریف کر دو جا کے. دل جلے گا, آگ لگے گی, یار یہ کیا ہو رہا ہے, میرا دل تو نہیں چاہ رہا, دل تو چاہ رہا ہے اس کو جماٹ مارو رکھ کے, لیکن بولا یار آپ ماشاءاللہ اچھے بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, ہینڈسم بھی ہو, آپ سخی بھی ہو, آپ ذہین بھی ہو, وغیرہ وغیرہ. بولے دل جلے گا, لیکن پک پک کے دل ایک دن کیا ہو جائے گا, تیار ہو جائے گا. دوسروں کے سامنے بھی اس کی تعریف کر دیا کرے. خواتین ایک دوسرے کے کسی اور کی دوسری عورتوں کے حسن کی دوسروں کے سامنے تعریف کیا کریں. خواتین میں یہ بہت ہوتا ہے نا کہ وہ ہر عورت کا یہ خیال ہوتا ہے مجھ سے زیادہ حسین اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی اس سے زیادہ حسین آ جائے تو ان کو حسد ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ بول دیں یہ زیادہ اچھی ہے. مشکل کام ہے لیکن کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا, تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, ہم گنہگار ہیں. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ, فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, اللہ سے معافی مانگتا ہوں تمہارے لیے, اللہ بھی تمہاری میں نے بھی تمہیں معاف کیا, اللہ بھی تمہاری خطا کو معاف کرے. یہ وہ معافی ہے, کیونکہ یہاں انتقام لینے کا کوئی فائدہ ہے؟ بھائی بھائیوں سے انتقام لیں گے تو کیا سوسائٹی, کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ بولیں گے بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں. بلکہ معاف کرنے میں کیا ہے فائدہ, کیونکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. وہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا نا تو مشرکین بھی اسی طرح سے آئے تھے آپ کے پاس. تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے وہی الفاظ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے, لا تثریب علیکم اليوم, کوئی تم پر حرج نہیں ہے, معاف سب. اذهبوا بقمیصی ھذا, پھر کہنے لگے میرے یہ کرتے کو لے کے جاؤ, فالقوه علی وجہ ابی, اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو, یاتی بصیرا, ان کی بینائی واپس لوٹ جائے گی. یہ معجزہ تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا. آج کل کے جاہل پیر بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور پھر پورے خاندان کو لے آؤ. تو جاہلوں کی کرامتیں نہیں ہوتی, کرامتیں اللہ والوں کی ہوتی ہیں. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ, جب وہ قافلہ وہاں سے چلا ہے نا مصر سے واپسی کے لیے, اور وہ کرتا لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کا, قال ابوہم, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے جو بھی بیٹے جو بیٹیاں اور بہویں داماد جو بھی تھے ان سے کہنے لگے, انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, لولا ان تفندون. یہ جملہ بڑا مزے کا ہے. المہند المفند کا نام سنا ہے نا آپ نے,
مفند کسے کہتے ہیں؟ فند یفند تفنیدن، عربی میں جو باب تفعیل ہے نا وہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے. دیکھو ایک لفظ ہے فسق، اس کا معنی فاسق کو فسق کہتے ہیں، فسق یعنی برائی. اور آسان مثال دیتا ہوں، ایک لفظ ہے کفر، کفر کسے کہتے ہیں؟ کافر، جو کافر ہو اس کے اندر کفر ہوتا ہے. ایک لفظ ہے تکفیر، کسی کو کافر قرار دینا، ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا تکفیر مسلم کفر ہے، یعنی کسی مسلمان کو کافر. یعنی باب تفعیل میں جب کوئی لفظ جاتا ہے تو بعض دفعہ اس کے معنی قرار دینے کے بھی آ جاتے ہیں. تکفیر یعنی کافر قرار دینا. تو تفنید کسی کو سٹھیایا و قرار دے دینا بڑھاپے کی وجہ سے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کسی جو بوڑھا ہو گیا ہو نا اور الٹی الٹی باتیں کر رہا ہو تو ہم اس کو یہ قرار دے دیتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے یہ سٹھیا گیا ہے، ہم نے اس کو قرار دے دیا کہ ایسا ہو گیا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا لولا ان تفندون، یہی باب تفعیل، اگر تم یہ نہ کہو نا کہ ہمارے ابا بوڑھے ہو گئے ہیں، اب یہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ نہ کہو تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی. ان کو یہ خطرہ تھا کہ ہمارے بچے کہیں گے کہ ابا بوڑھاپے میں کیا ہو گئے ہیں. وہ عجیب عجیب سی باتیں انہوں نے شروع کر دی. تو کہنے جیسے ہم پہلے کہانیاں پڑھتے تھے نا تو بادشاہ سلامت سے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، یہ جملہ بہت سنا ہوگا، بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. تو وہاں بھی انہوں نے کہا اگر یہ گارنٹی دو کہ تم مجھے یہ نہیں کہو گے تو میں تم سے ایک بات کہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. بچوں نے یہ تو نہیں کہا ابا کے احترام میں کہ ابا آپ بڑھاپے کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ والد کے لیے یہ جملہ استعمال کرنا غلط ہے. تو لیکن انہوں نے اتنی بات کہی تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ تک ابھی تک اپنی پرانی غلطی میں ہی ہے. یوسف کو آپ بھولے نہیں ہیں. قسم اٹھا کے کہا کہ ہے بہرحال یہ غلطی، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے جو آپ اپنے بارے میں الفاظ ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ ابھی تک پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. فلما ان جاء البشیر، پہلے قافلے بھی مہینے مہینے لگ جاتے تھے پہنچنے میں، کتنے مہینے لگے ہوں گے. بہرحال جب وہ قافلہ پہنچا ہے، فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا آیا، اس کا مطلب قافلہ بھی نہیں پہنچا تھا. عرب میں عادت تھی کہ جب کوئی خوشخبری کی بات ہوتی تھی کوئی بہت بڑی تو گھوڑے پہ، تیز رفتار گھوڑے پہ کسی کو بٹھا کے پہلے بھیج دیا کرتے. تو عرب نہیں تھے لیکن رواج ہمیشہ سے یہ رہا ہے. تو قافلہ تو آتا رہا، خوشخبری دینے والا تیز رفتار گھوڑے پہ پہلے پہنچ گیا اور کہنے لگا القاہ علی وجہی، اور کرتے کو لے جا کے آپ کے چہرے پہ ڈالا. فرتد بصیرا، آپ کی نگاہیں لوٹ آئیں. اس وقت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہر کام میں اس کے کوئی حکمت ہوتی ہے. وہ سارے بیٹے آ گئے پھر، یا ابا نستغفر لنا، اے ہمارے ابا آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، ہم واقعی بڑے گناہ گار تھے. قال سوف استغفر لکم ربی، کہنے لگے عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا. علماء نے لکھا ہے کہ شاید ان کا ارادہ تھا تہجد میں اٹھ کے دعا مانگنے کا، کیونکہ اس وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا عنقریب. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف، پھر پورا قافلہ، مولانا عبد الماجد دریا آبادی وہ بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت بڑے مفسر گزرے، انہوں نے اپنی پوری نسب بیان کیا یعقوب علیہ السلام تک، پورا نسب. مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر بھی ہے اردو میں، اچھی تفسیر ہے، انگلش کے بھی بڑے ماہر تھے وہ. اور ان کی اردو کی تفسیر کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے آسمانی کتابوں کا بھی بڑا مطالعہ کیا ہوا ہے اور ہسٹری کو بھی بہت، تو گوروں کے ریفرنس بھی وہ ڈالتے رہتے ہیں اس میں انگریزی میں نا، کہ فلانے نے اس کے بارے میں یہ لکھا، فلانے انگریز نے اس کے بارے میں یہ لکھا. تو بڑی زبردست سی تفسیر ہے ان کی، لیکن اردو گاڑی ہے، پرانے زمانے کی ہے، اس زمانے میں انگلش میں بہت ماہر تھے وہ. تو قرآن کی جن آیتوں کی انگریزوں نے تعریف کی ہے نا، وہ انگریزوں کے کمنٹس بھی ہیں اس کے بارے میں، انہوں نے ڈالے ہوئے ان کی کتابوں سے لے کے، کہ کچھ آیتیں ہیں گوروں نے بھی تعریف کی ہے کہ یہ جو احکام ہے یہ بڑے، یعنی بہت ہی ہائی لیول کے احکام دیے ہیں قرآن نے. سوسائٹی، یعنی جس سوسائٹی میں یہ نافذ ہوں گے وہ بہت
اونچی سوسائٹی ہوگی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ 90 کے قریب افراد تھے جو یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے افراد کہاں جا رہے تھے؟ یہ ہجرت کر کے مصر. وہی بات ہے نا, وہی فیملی پلاننگ, 2 بچے ہی اچھے. اگر وہی 2 بچے 1 بیوی, نہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام ملتے, نہ یہ واقعات ہوتے. ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا, 99 سال پہ فوت ہوئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بھائی جی کہتے تھے لوگ ان کو, ہمارے نانا کو نا, تو کہتے تھے بھائی جی گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہتے تھے خیریت کمبختوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کمبختوں کے ہاں کوئی آل اولاد ہوتی نہیں ہے, نہ بیٹے نہ بہویں نہ داماد, 1 آدھ بچہ, تو خیریت ہی خیریت ہے. کہہ رہے ہم آل اولاد والے لوگ ہیں بھائی, ہمارے تو کبھی کسی بچے کا سر پھٹا ہوا ہے, کبھی کسی کی پڈا ہو گیا, کبھی محلے میں کسی سے لڑ رہا ہے, کبھی گھر میں جھگڑا ہو گیا, تو خیریت تم جیسے کمبختوں کیا, جن کو میں پیار سے بغیرت استغفر اللہ کمبخت بولتا ہوں. تو اس لیے یہ فیملی پلاننگ والوں کے جو سوسائٹی ہمیں دینا چاہ رہی ہے نا, اس میں مسائل اس لیے نہیں ہے کہ نعمتیں ہی نہیں ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے تو بیت الخلا بھی جاتا ہے, گیس بھی بنتی ہے, ہاضمے کی گولیاں ہی کھاتا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ کھانا ہی کھانا چھوڑ دو, نہ بیت الخلا جاؤ گے. بھائی کھانا نہیں کھانے سے جو ٹینشن ہوگی وہ زیادہ ہے. تو جو اولاد نہیں ہوتی نا, خاندان چھوٹا ہو جاتا ہے, تو خوشیاں ختم, خوشیاں آپ نے اپنی برباد کرا دی. تو جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں چھوٹے موٹے غم بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کا خاندان تھا تو کچھ غم بھی آ گئے. تو اب 90 افراد کو لے کے ہجرت کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ مصر میں. فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ, جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف نے اپنے والدین کو بہترین ٹھکانہ دیا, بہت اچھا استقبال کیا ان کا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور کہا کہ اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ اب مصر میں داخل ہو جاؤ. پہلے بھی آتے لیکن یہ پروٹوکول نہ ملتا, اور اجنبی ہوتے, لڑائی ہوتی, کچھ بھی ہوتا. اب امن کے ساتھ مصر جیسے شہر میں داخل ہو جاؤ. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. وخروا لہ سجدا, اور وہ سارے بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے. پہلے زمانے میں بادشاہ کے لیے تعظیمی سجدہ جائز تھا. تو قال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل, کہ اے میرے والد یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے کل دیکھا تھا. حضرت یعقوب تعبیر نہیں بتا پائے تھے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے خواب آیا ہے کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, تو یعقوب علیہ السلام نے تعبیر تھوڑی بتائی تھی اس کی, کہا کہ بس اتنا ہے کہ اللہ تم سے کوئی کام لے گا. تو جیسے ہی وہ 11 بھائیوں نے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ھذا تأویل رؤیایا من قبل, جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا نا یہ اس کی تعبیر ہے. وقد احسن رب ھذا تأویل رؤیایا من قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور میرے رب نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھے جیل کی 4 دیواری سے باہر نکالا اس نے. اور وجاء بکم من البدو, میرے رب نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب آپ کو گاؤں سے اٹھا کے کہاں لے آیا؟ شہر میں لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی. ایک ایک جملہ پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا سلیکٹڈ ہے, اور اس میں اسباق ہیں. کتنے واقعات بیان کیے یعقوب علیہ السلام نے؟ ایک, اللہ نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. دوسرا واقعہ بیان کیا اخرجنی من السجن, میرے رب نے مجھے جیل سے نکالا. تیسرا بیان کیا آپ کو گاؤں کی زندگی سے اٹھا کے شہر کی زندگی دی, اور اس میں ایک اور نعمت چھپی ہوئی ہے کہ آپ کو مجھ سے ملا بھی دیا, پورے خاندان کو ملا دیا مجھ سے. اور ایک کام اس میں منفی بھی ہوا. یہ سارے کام اچھے ہوئے ہیں نا, ایک منفی کام ہوا کہ بھائیوں نے مجھ سے نفرت کی. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ نہیں سمجھ میں آئے میرا خیال. دیکھو کام یہاں, ہاں جو کہنا آ رہے ہیں, کام یہاں بہت سارے ہوئے ہیں. کچھ نعمت والے کام ہوئے, کچھ آزمائشوں والے کام ہوئے. سب سے پہلے آزمائش والا کام کیا ہوا تھا؟
دیکھو جب بھی کوئی ایسی ٹینشنوں کے بعد کسی سے ملتا ہے تو اپنے غموں کی ایک پوری فہرست لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ابا آپ کو کیا بتائیں میرے ساتھ ہوا کیا, یہ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہو مجھے اس کنڈیشن میں بادشاہ بنا ہوا ہوں, لیکن یہ میں یہاں تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا. آج کل موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا, اسٹرگل, اس کے پیچھے کیا ہے پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی اسٹرگل. ابا یہ ایسے ہی نہیں پہنچ گیا, میرے ساتھ جو گزری ہے نا خدا کی قسم میں ہی جانتا ہوں. یہ مجھے لے گئے تھے وہاں جنگل میں گھمانے پھرانے کے بہانے, اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کمبختوں نے مجھے کہاں ڈال دیا. ابھی یہ بنے ہوئے بیٹھے ہوئے اتنے شریف تمیز سے, یہ سب پیسے کا چکر ہے. ابھی چونکہ میں بادشاہ بن گیا نا اور مجھے عہدہ مل گیا پیسے, اب یہ اتنے توبہ استغفار میں بھی لگے ہوئے ہیں اور آپ سے بھی دعائیں کروا رہے ہیں. یہ ہیں کس, ان کے دل میں کیا ہے اور ان کی اوقات کیا ہے, یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا. جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے, کیا خیال ہے, ہم لوگ ہوتے تو یہی کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم لوگ ہوتے تو یہی کرتے. جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ابا میں بتاؤں گا آپ کو. اور کنویں میں میرا تو سانس گھٹ رہا تھا, وہ تو اتفاق سے کوئی قافلہ آ گیا, اور پھر جو مجھے بیچا انہوں نے بازاروں میں, سوچو میرے دل پہ آرے چل رہے تھے کہ نہیں چل رہے تھے. پھر ابا بھی روتے بیٹے سے چمٹ کے, بیٹا بھی ابا سے چمٹ کے روتا, یار یہ ہائے 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 بہت غلط ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر ایک پروگرام ہوتا غم منانے کا, مرثیے ہوتے معاذ اللہ, نقل کفر وغیرہ وغیرہ. پھر ابا مجھے مصر کے بازاروں میں فروخت, وہ تو اتفاق سے میں بادشاہ کے محل میں چلا گیا, ورنہ تو حسن اتفاق کہیے بس اس کو آپ. اور پھر وہاں میں نے اتنی شرافت کے ساتھ زندگی گزاری, عزیز مصر کی بیوی نے الٹا مجھ پہ الزام لگا دیا اور میں بچا. اس جرم میں مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے, یہ آزمائش, اور کتنے سال جیل میں پڑا رہا ہوں. ابا ایک دن رہ کے دکھاؤ نا, اور ان بھائیوں سے بولو تم ایک دن ذرا جیل میں رہ کے دکھاؤ. یہ سسرال میں ایک دن نہیں گزار سکتے جہاں ان کو چائے بھی ملتی ہے, کھانا بھی ملتا ہے. ان سے بولو نا, اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں استغفار کر لیں ہمارے لیے, توبہ کر لیں ہمارے لیے. ابا اور یوسف آپ کو اللہ نے ہم پہ فضیلت دی, اب تو مانو گے نا فضیلت دی ہے, دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے. اسٹائل بھی بناتے ہیں آج کل, یوٹیوب پہ کچھ آ رہے ہیں وہ بڑے اسٹائل سے بات کرتے ہیں, دلیل میں بھی زیرو ہیں بالکل, بیچارے فارغ ہیں. تو یہ سارا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر کہتے ہیں میں جیل چلا گیا. پھر مجھے کو امید ہوئی کہ ایک بندے کو میں نے خواب کی صحیح تعبیر بتائی ہے, میں نے اس کو بولا تھا کہ بادشاہ کے سامنے ذرا جا کے میرا ذکر کرنا. کمبخت وہ بھی ایسا بے غیرت نکلا, وہ بھی بھول گیا. یہ بھی ٹینشن میں نے برداشت کی. تو شکر ہے خودکشی نہیں کی میں نے, کوئی جاپانی ہوتا تو اپنے آپ کو مار چکا ہوتا اب تک. ہائے ابا یہ ہو گیا, ہائے ابا وہ ہو گیا, ہائے ابا, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. نعمتیں اور نعمتوں کا تذکرہ, جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں ہو رہا. قد اخرجنی وقد اخرج بی من السجن, جیل سے نکلنے کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے. جیل میں بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں, نکلنا بہت کم کو نصیب ہوتا ہے. تو چلے گئے, قدرت کا تھا, ہو جاتا ہے, بہت سے لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں, لیکن میرے رب نے مجھے جیل سے نکال دیا. میرے رب نے خواب سچا کر دکھایا. میرا رب آپ کو گاؤں کی زندگی سے شہر کی زندگی میں, اب ایک نیگیٹو چیز اس میں تھی کہ بھائیوں نے سب کچھ کیا ہے, تو وہ ساری بلی شیطان پہ ڈال دی. صحیح ہے نا؟ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان کچھ حسد ڈال دی تھی. وہ بلی کس پہ ڈال دی؟ شیطان کو کتنا غصہ آئے گا. اچھا شیطان کو غصہ دلانا تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس سے. شیطان بولے گا یار سارے کام یقیناً میں نے کروائے, لیکن رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ اب ان کو تم کچھ نہیں کہہ رہے, ساری بلی کس پہ ڈال رہے ہو؟ شیطان نے یہ کر دیا, شیطان نے وہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کو آر دلا کے دوبارہ ان سے نفرت کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہتے. تو دیکھو سوسائٹی میں جو اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کا بات چیت کرنا, ان کا لائف اسٹائل, ان کے سوچنے کا انداز بالکل ڈفرینٹ, اور جو فسادی ہوتے ہیں بالکل اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں. وہ یہ ایک معیار ہے کسی کو جانچنے کا کہ فسادی کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے. تو فسادی ہوتے ہیں نا بالکل اس کے الٹ ہوتے ہیں. تو خود فیصلہ کر لینا چاہیے ہمیں منفی سوچنا چاہیے یا مثبت سوچنا چاہیے. تو کہنے لگے کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, یہ سب کچھ اس کے بعد وہ شیطان دراصل اس نے میرے اور بھائیوں کے درمیان گڑبڑ کر دی تھی.
ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بہت باریک بین ہے، جس کے لیے چاہتا ہے خفیہ تدبیریں کر کے اس کو نواز دیتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، وہ علم والا بھی اور حکمت والا بھی. پھر دعا مانگنے لگے، ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیروں کا علم سکھایا. فاطر السماوات والارض، تو آسمانوں کا پیدا کرنے والا بھی ہے، زمین کا پیدا کرنے والا بھی ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا دوست اور آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست. توفنی مسلمن، اے اللہ تو مجھے موت اس حال میں دینا کہ میں اسلام پر ہوں. اسلام سے مراد یہاں پر تیری اطاعت اور فرما برداری میں، یعنی جیسے اب تک تو نے مجھے اپنا فرما بردار بنایا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اصل میں مدار کس پر ہوگا؟ آخر میں کیا تھے آپ؟ کتنے لوگ نیک ہوتے ہیں آخر میں برے بن جاتے ہیں، کتنے برے ہوتے ہیں آخر میں نیک بن جاتے ہیں. تو اس لیے دعا مانگ رہے ہیں توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے جب موت ہو تو میرا شمار فرما بردار لوگوں میں ہو. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا. بہت سارے نیک لوگ اور بھی ہیں، مجھے بھی انہی میں شامل کر دینا. اور آج کچھ اسکالر ایسے ہیں کہ جب وہ یوٹیوب پہ آتے ہیں بیان دیتے ہیں، ان کی تقریریں سن کے لگتا ہے کہ صرف دنیا میں یہی نیک ہیں، باقی دنیا میں نیک لوگ ختم ہو گئے. تو جس اسکالر کو سن کے آپ کو لگے نا یہی ٹھیک ہے، سمجھ لو یہ ٹھیک نہیں ہے. دنیا میں نیک لوگ ہمیشہ سے ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. الحقنی بالصالحین. آگے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ختم کرتے ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سکھا رہے ہیں. یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. آپ تو وہاں موجود نہیں تھے جب یوسف کے بھائی تدبیریں کر رہے تھے اور مکر کر رہے تھے اور ایک عزم کر رہے تھے کہ ہم یوسف کو کنویں میں ڈال دیں. آپ تو وہاں موجود نہیں تھے. یہ اللہ وحی کے ذریعے آپ کو یہ سارے علوم دے رہا ہے اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو اس میں یہود و نصارہ کے لیے بھی عبرت ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیں، کیونکہ یہ ان کی کتابوں کے واقعات ہیں اور اتنے خوبصورت انداز میں وہاں نہیں لکھے ہوئے. آپ یہ بھی پڑھے جا، اتنی تحریف ہوئی ہے نا ان لوگوں نے کی ہوئی ہے کہ وہ چاشنی اور وہ لذت ہے ہی نہیں اس میں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. لیکن اس کے باوجود اگر آپ جتنی بھی حرص رکھ لیں، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر. حالانکہ اس ایمان پر آپ ان سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے، آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے. آگے بھی سورہ یوسف کا یہ آخری رکوع بڑا دلچسپ ہے، بس ایک آیت پڑھ لیتا ہوں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ ومن اتبعنی. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا. انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو مجھے فالو کریں گے وہ بھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان داعی ہوتا ہے، ہر مسلمان خود بھی دین پہ چلتا ہے، لوگوں کو بھی اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے. اور قرآن نے اس کو ختم کیا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے، جو یوسف علیہ السلام کا ہے اور جو واقعات ہیں عبرت ہے. ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو گڑھ لیا گیا ہو. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ واقعہ تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو قرآن سے پہلے ہیں، کیونکہ ان میں بھی یہ واقعات اسی طرح لکھے ہوئے ہیں. یہ بتا رہا ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں. وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. اور اس میں ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے جو بھی ضروری احکام کی، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.